الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ وَإِنَّ يُونُس اور بے شک سیدنا یونس علیہ السلام لمن المرسلین یقیناً رسولوں میں سے تھے، اذ جب ابقا وہ بھاگ کر گئے، ابقا یہ باب ضربا نصرا سمعا تینوں سے آتا ہے، اور یہ لفظ خاص طور پہ اس غلام کے لیے استعمال ہوتا ہے جو اپنے مالک کے پاس سے بھاگ جائے، جو اپنے مالک کے پاس سے بھاگ جائے اس کے لیے لفظ ابقا استعمال ہوتا ہے۔ تو سیدنا یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کیے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، اس لیے اللہ رب العالمین نے ان کے جانے کو لفظ ابقا کے ساتھ استعمال کیا تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ یونس علیہ السلام اللہ رب العالمین کے حکم سے نہیں گئے تھے بلکہ خود ہی گئے تھے۔ اور ابقا یہ تباعد دوری پر بھی دلالت کرتا ہے۔ اذ ابقا جب وہ بھاگ کر گیا، الی الفلک فلک کہتے ہیں کشتیوں کو، یہ فلک واحد جمع دونوں اسی طرح استعمال ہوتا ہے، اور فلک اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ گھومتی ہے، پانی کے اندر یہ گھوم رہی ہوتی ہے، اسی وجہ سے کشتیوں کو فلک کہہ دیا جاتا ہے۔ اذ جب ابقا وہ بھاگ کر گیا، الی الفلک کشتیوں کی طرف یا کشتی کی طرف، المشحون جو بھری ہوئی تھی، جو بھری ہوئی تھی اس کشتی کی طرف ہو گئے۔ فساہما یہ باب مفاعلہ سے ہے کہ قرعہ میں حصہ لینا، فساہما پس قرعہ میں حصہ لیا، فکانا پس وہ ہو گئے، من المدحضین پھسلائے جانے والوں میں سے۔ یہ باب افعال سے ہے، ادحض یدحض، ٹھیک ہے، اسم مفعول ہے، پھسلانا باطل کرنا، مدحضین اس کا معنی ہے، یعنی کہ وہ کیا ہو گئے، جب قرعہ ڈالا گیا تو قرعے میں ان کا نام نکلا۔ فالتقمہ پس نگل لیا اسے، الحوت مچھلی نے، اور اکثر طور پر بڑی مچھلی کو الحوت کہا جاتا ہے، اور کچھ حصہ بھی اس کا، مچھلی کا کچھ حصہ جو ہے اس کو بھی الحوت کہا جاتا ہے۔ اور اس کے اندر دلیل کیا ہے؟ سیدنا یونس علیہ السلام اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، جو اپنے شاگرد کے ساتھ گئے تھے خضر علیہ السلام کی تلاش کے اندر، تو ان کے پاس کیا تھا؟ یہ مچھلی تھی۔ فلما نسیا حوتہما، ٹھیک ہے، حوت کا لفظ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا۔ اب ظاہر بڑی مچھلی تو انہوں نے اس کے اندر نہیں رکھی ہوئی تھی نا ساتھ، وہ کچھ حصہ تھا۔ فالتقمہ الحوت پس نگل لیا اسے مچھلی نے، وہوا اس حال میں کہ وہ ملیم مستحق ملامت تھا۔ ملیم علامہ یلیم باب افعال سے ملامت والا، یعنی کام کرنا، ملامت کا مستحق ہونا، چاہے اس کی ملامت کی جائے یا نہ کی جائے۔ فلولا پھر اگر یہ بات نہ ہوتی، انہو کہ وہ کانا تھا، من المسبحین تسبیح کرنے والوں میں سے، للبثا تو یقیناً وہ رہتا، فی بطنہ ہی اس کے پیٹ میں، الی یوم یبعثون اس دن تک جب وہ اٹھائے جائیں گے۔ فنبذناہ پھر ہم نے پھینک دیا اسے، بالعراء چٹیل میدان میں، یعنی جس میں کوئی درخت اور سائے کی چیز نہیں تھی۔ فنبذناہ بالعراء ہم نے پھینک دیا اسے چٹیل میدان میں، وہوا اس حال میں کہ وہ سقیم بیمار تھا،
وَأَنبَتْنَا اور ہم نے اگا دیا علیہ اس پر شجرتاً ایک پودا من یقطین بیل والا قطانہ بالمکان باب نصرہ سے ہے یہ مادہ کسی جگہ اقامت اختیار کرنے کو کہتے ہیں اور یقطین یفعیل ان کے وزن پر ہے اور یہ لفظ ہر ایسے پودے پر بولا جاتا ہے جس کا تنا نہ ہو، مثال کے طور پر کدو، ککڑی، تربوز، خربوز وغیرہ، اور زیادہ تر پیٹھا جو ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں یقطین کیونکہ وہ زمین پر پڑا رہتا ہے۔ فعام وَأَرْسَلْنَاهُ اور ہم نے انہیں بھیجا اِلَىٰ مِئَةِ أَلْفٍ 1,00,000 کی طرف، او بلکہ یہ او یہاں پر شک کے لیے نہیں ہے بلکہ بل کے معنی میں ہے، او بلکہ یزیدون وہ زیادہ ہوں گے، فآمنوا پس وہ ایمان لے آئے، فمتعناہم پس ہم نے انہیں فائدہ دیا، الی حین ایک وقت تک۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے سیدنا یونس علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا یونس علیہ السلام کا نام یونس بن متیٰ بیان کیا ہے کہ وہ یونس بن متیٰ تھے۔ اللہ رب العالمین نے سیدنا یونس علیہ السلام کو کہاں پر رسول نبی بنا کر مبعوث کیا تھا، اس کے اندر جو چیز ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک بستی تھی جس کی طرف اللہ رب العالمین نے ان کو نبی اور رسول بنا کر مبعوث کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے کہ نبی اور رسول اللہ رب العالمین نے جو ان کو بنا کر بھیجا تھا وہ کیا اس واقعے سے پہلے بھیجا تھا جو ابھی ہم نے ان آیات کے اندر پڑھا ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں گئے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا تھا، یا پھر نبی اور رسول اللہ تعالیٰ نے بعد میں ان کو بنا کر بھیجا تھا؟ اس کے اندر علماء نے اختلاف کیا ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں واختلفوا فی ان رسالت یونس بن متیٰ کانت کہ کب تھی ان کی رسالت، تو سعید بن جبیر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کرتے ہیں انہا کانت بعد ان اخرجہ اللہ من بطن الحوت، کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا، اور دلیل کے طور پر یہ آیت پیش کرتے ہیں سورہ صافات کی فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ۔ وقال الآخرون اور دیگر مفسرین یہ بات بیان کرتے ہیں انہا کانت من قبل، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی رسول بنا دیا تھا۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا یہ فرمان وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، تو یہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے سیدنا یونس علیہ السلام کو لمن المرسلین کہہ کر ان کی رسالت کو ثابت کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی کہ اذ ابق الی الفلک المشحون۔ اب سیدنا یونس علیہ السلام اپنی قوم کو کب اور کیوں چھوڑ کر چلے گئے تھے، اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ وجہ یہ تھی کہ سیدنا یونس علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت دی، ان کو سمجھایا، بڑے عرصے تک ان کو دعوت دیتے رہے، سمجھاتے رہے، لیکن وہ سمجھ رہے نہیں تھے، تو اللہ رب العالمین سے انہوں نے دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد اپنی قوم کو دھمکی دے کر چلے گئے۔ ان کو کہا کہ تم پر اللہ رب العالمین کا جو ہے عذاب آنے والا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ابھی سیدنا یونس علیہ السلام کو نہیں کہا تھا کہ میں عذاب کو نازل کروں گا یا نہیں کروں گا، آپ نے جانا ہے یا نہیں جانا۔ خود اپنی مرضی سے سیدنا یونس علیہ السلام ناراض ہو کر چلے گئے کہ بس اب میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کر لی ہے، اب دعا کی وجہ سے اب ان کے اوپر عذاب آئے گا ہی آئے گا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب وہ چلے گئے
تو قوم والے ڈر گئے اور پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ہاں توبہ استغفار کی، رجوع کیا، سیدنا یونس علیہ السلام پر ایمان لے کر آ گئے، تو اللہ رب العالمین نے ان کو بچا لیا۔ تو اسی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کے اندر کرتے ہوئے فرمایا وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ۔ جب انہوں نے توبہ کی تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے ان سے رسوائی والا عذاب کیا ہے ہٹا دیا، ان سے عذاب کو ہم نے دور کر دیا۔ کیونکہ انہوں نے اللہ رب العالمین سے سچی توبہ کر لی اور اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لے کر آ گئے۔ تو یہ صرف ایک قوم ہے سیدنا یونس علیہ السلام کی جو عذاب سے پہلے مسلمان ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب سے محفوظ رکھا۔ باقی جو اقوام تباہ ہوئیں ان کے پیچھے آپ یہ پڑھیں گے کہ وہ اس وقت ایمان لے کر آئے جب انہوں نے عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، عذاب کو جب اپنی آنکھوں سے دیکھا پھر وہ ایمان لے کر آئے، اور اس وقت ایمان لانا انسان کو فائدہ نہیں دیتا، جیسا کہ فرعون نے جب دیکھا کہ اب میں غرق ہونے والا ہوں تو اس وقت کیا کہتا ہے حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ کب جب ڈوبنے لگا تو اس وقت وہ کہتا ہے کہ میں اب ایمان لے کر آتا ہوں، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ ایمان لانا اب تجھے فائدہ نہیں دے گا، اب تجھے بالکل بھی یہ فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ اب تو ایمان لاتا ہے جب اپنی آنکھوں سے تو دیکھ لیتا ہے کہ اب جو ہے وہ عذاب آ رہا ہے کہ اب میں ڈوبنے والا ہوں تو ایمان لے آتا ہوں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اب یہ تمہارا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو سیدنا یونس علیہ السلام بستی سے نکل گئے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر، قوم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ تو گئے تو آگے دیکھا کہ ایک کشتی ہے وہ الفلک المشحون جو بھری ہوئی ہے، سامان سے بھی مسافروں سے بھی۔ بہرحال انہوں نے سیدنا یونس علیہ السلام کو اپنی کشتی میں جگہ دے دی۔ اب جب کشتی میں بیٹھ گئے، پہلے ہی سامان بھی زیادہ تھا، مسافر بھی زیادہ تھے، تو گنجائش سے وہ زیادہ بھری ہوئی تھی، تو آگے جا کے کہیں سفر میں طوفان یا کسی خطرے کی صورت میں انہوں نے کیا کیا کہ جو زائد سامان تھا بوجھ کم کرنے کے لیے اس کو سمندر میں پھینکا، لیکن اس کے باوجود ابھی بھی خطرہ باقی رہا۔ تو پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ کچھ آدمیوں کو کشتی سے کم کیا جائے۔ اب کس کو پھینکا جائے؟ ایسے اگر کسی کو پھینکا جائے تو یہ اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو جائے گی، تو انہوں نے اس کا حل یہ نکالا کہ جی قرعہ ڈالا جائے گا، تو جس کے نام کا قرعہ نکلے گا ان کو پھینک دیا جائے گا۔ تو جب قرعہ ڈالا گیا ان میں سیدنا یونس علیہ السلام کا بھی نام نکلا اور ان کے ساتھ دیگر لوگ بھی تھے۔ تو اسی کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر کیا کہ فساہما، پھر وہ قرعے کے اندر شریک ہوا، فکان من المدحضین، لیکن قرعے کے اندر وہ کامیاب ہونے والوں میں سے نہیں ہوئے، بلکہ قرعے کے اندر وہ ان لوگوں میں شامل ہو گئے جن کا نام نکلا، جن کو سمندر کے اندر، دریا کے اندر پھینکنا تھا۔ اب اس مقام پر بعض تفاسیر کے اندر عجیب باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ جب وہ کشتی میں سوار ہو گئے، کشتی گہرے پانی میں پہنچی، آگے جانے کے بجائے چکر کھانے لگی، تو پھر کیا ہے کشتی والوں نے کہا کہ جی کشتی کے اندر کوئی ایسا بندہ ہمارے پاس موجود ہے جو اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہے۔ اکثر طور پر ہمارے ہاں یہ معاملہ اسی وقت پیش آتا ہے جب ایسا کوئی معاملہ ہو۔ تو پھر معاملہ کیا ہوا کہ جی قرعہ ڈالا جائے گا، جس کا نام نکلے گا اس کو پھینک دیا جائے گا کشتی سے۔ تو 3 مرتبہ قرعہ ڈالا گیا، یونس علیہ السلام کا ہی
نام نکلا. جب بار بار قرے میں انہی کا نام نکل رہا تھا تو انہوں نے کیا ہے خود ہی چھلانگ مار دی. تو یہ بات کیا ہے ایسی ہے جو قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے اور نہ ہی کسی معتبر ذریعے سے ثابت ہے، تو اس لیے ان کا اعتبار کرنا مشکل ہے. ہم صرف اتنی ہی بات مانیں گے جو قرآن نے کہا فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، کہ قرعہ ہوا اور قرعے کے اندر وہ کیا ہو گئے، ہارنے والوں میں سے ہو گئے. اب سیدنا یونس علیہ السلام نے جس کشتی جس جگہ پر انہوں نے چھلانگ ماری تھی یا ان کو پھینکا گیا تھا، اس کا نام کیا ہے؟ ابن عاشور کہتے ہیں کہ اس کا نام ہے بحر روم، جس کو آج ہم بحر ابیض المتوسط کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور کہتے ہیں جس طرح کے بعض مفسرین نے دجلہ جو ہے اس نہر کو شمار کیا ہے، یہ ان کی غلطی ہے، وہ چیز یہاں پر موجود نہیں ہے. فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، اب آگے مچھلی اللہ رب العالمین کے حکم سے وہاں پر موجود تھی. جب یونس علیہ السلام کو پھینکا گیا تو سیدنا یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا، سالم اسی طرح نگل لیا. وہ ملیم، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ اس حال میں کیا تھے؟ مستحق ملامت تھے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر قوم سے نکل آئے تھے. فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے والے نہ ہوتے تو اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ قیامت تک وہ اسی طرح اس کے پیٹ میں رہتے. اب یہاں پر علماء نے 3 اقوال ذکر کیے ہیں کہ انہ کان من المسبحین سے مراد کیا ہے. ایک قول تو یہ ہے کہ من المصلین، کہ اگر وہ نماز پڑھنے والوں میں سے نہ ہوتے تو ہم ان کو قیامت تک اسی مچھلی کی پیٹ میں رکھتے. اور یہ قول سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، سعید بن جبیر رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ من العابدین، کہ وہ عبادت گزار نہ ہوتے تو ہم یہ معاملہ کرتے. یہ امام مجاہد اور وہب بن منبہ کا قول ہے. اور تیسرا قول یہ کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، امام حسن بصری کہتے ہیں اگر انہوں نے یہ جملہ نہ کہا ہوتا تو ہم اسی طرح ان کو رکھتے. اب جو پہلا قول میں نے آپ کو بتایا جس کے اندر المصلین ہے، اس کے اندر مزید جو مفسرین ہیں وہ کیا ہے؟ مقاتل بن سلیمان ہے، ابن جریر ہیں، اور اسی طرح انہوں نے اس قول کو اکثر مفسرین کی طرف منسوب بھی کیا ہے. اور تیسرا جو قول اختیار کرنے والے ہیں حسن بصری والا، اس میں جلال الدین المحلہ بھی ہیں، ابن جزی بھی ہیں. اور اسی طرح کچھ علماء اس کی تفسیر اس طرح بیان کرتے ہیں کہ من الذاکرین اللہ کثیرا بالتسبیح والتقدیس، کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ تسبیح اور تقدیس کے ساتھ وہ ذکر کرنے والے نہ ہوتے تو پھر اللہ رب العالمین ان کے ساتھ یہ کرتے. یہ امام بیضاوی، امام زمخشری اور ابو سعود وغیرہ کا قول ہے. اور اسی طرح جمہور علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ لولا ما تقدم له قبل التقام الحوت ایاہ من التسبیح، اگر پہلے ہی وہ تسبیحات پڑھنے والے نہ ہوتے تو اللہ رب العالمین جو ہے ضرور ان کے ساتھ یہ معاملہ کرتا. اور شیخ سعدی جو ہیں انہوں نے اس کو جمع کر دیا تمام معانی کو، اور انہوں نے کیا کہا کہ اگر یہ اپنے سابق وقت کے اندر اپنے رب کی کثرت کے ساتھ عبادت کرنے والے نہ ہوتے، اس کی تسبیح بیان کرنے والے نہ ہوتے، اس کی حمد و ثنا بیان کرنے والے نہ ہوتے، اور مچھلی کے پیٹ میں جو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ہے، اگر یہ کہنے والے نہ ہوتے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم قیامت تک ان کو اس کے پیٹ کے اندر رکھتے. اور اس میں ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ یہ قبر ہوتی سیدنا یونس علیہ السلام کی، اور دوسری بات کہ وہ مچھلی وہ قیامت تک کیا رہتی؟ زندہ رہتی. اور پھر یہاں پر کوئی واضح ہمارے پاس دلیل موجود نہیں ہے کہ سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کتنے دن رہے، تھوڑی دیر رہے، 3 دن رہے، 7 دن رہے، 40 دن رہے، جیسا کہ مفسرین باتیں بیان کرتے ہیں. اس کی کوئی واضح نص اور دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے.
صرف اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ اگر وہ تسبیح بیان کرنے والے نہ ہوتے تو وہ کیا ہوتا، اس کے پیٹ میں قیامت تک رہتے۔ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، تو اللہ رب العالمین کے حکم سے مچھلی نے سمندر سے باہر ایک چٹیل میدان میں اسی طرح صحیح سالم اس کو اگل دیا۔ جب وہ وہاں پر باہر آئے تو مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے ان کی جلد نہایت نرم و نازک ہو چکی تھی اور سخت کمزور ہو گئے تھے، بیمار ہو گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پر خاص احسان کیا، ان کی توبہ کی قبولیت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے اب اس جگہ پر جو بالکل چٹیل میدان تھا، انبتنا علیہ شجرۃ من یقطین، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے وہاں پر ایک بیل ان کے لیے اگا دی، اور معجزہ کیا تھا کہ اس کا تنا اتنا اونچا کر دیا جس سے یونس علیہ السلام پر سایہ ہو، یا بیل وہ کسی اور چیز پر چڑھ کر انہیں سایہ اور غذا مہیا کر رہی تھی۔ پھر اس کے بعد جب ان کی تھوڑی سی صحت درست ہوئی، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے انہیں 1,00,000 یا اس سے زیادہ افراد پر مشتمل آبادی کی طرف پیغام حق پہنچانے کے لیے بھیج دیا۔ اب یہاں پر پھر اختلاف آتا ہے، کیا یہ وہی آبادی تھی جہاں سے وہ ناراض ہو کر گئے تھے اور جن کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی تھی، یا پھر یہ الگ ہے؟ تو صحیح بات یہ کہ یہ وہی آبادی تھی جہاں سے سیدنا یونس علیہ السلام ناراض ہو کر چلے گئے تھے، اور اللہ رب العالمین نے یہی کہا نا، وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، کہ وہ ایمان لے کر آ گئے تو پھر ہم نے ان کو ایک ساتھ تباہ و برباد نہیں کیا، بلکہ ہم نے ان کو کیا کیا، ان کی جو زندگی تھی اس زندگی تک ہم نے ان کو فائدہ اٹھانے کی مہلت دے دی۔ اب یہاں پر ایک تو ان آیات سے جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، اور آپ کو کہا گیا کہ آپ نے سیدنا یونس علیہ السلام کی طرح بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا، بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے، فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، اپنے رب کے فیصلے کے لیے آپ صبر کیجئے، وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، اور مچھلی والے کی طرح آپ نے نہیں ہونا، اِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ، جب اس نے پکارا اس حال میں کہ وہ غم سے بھرا ہوا تھا، لَوْلَا أَن تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِّن رَّبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ، اگر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں عظیم نعمت اس کے اوپر اس کے رب کی طرف سے نہ ہوتی تو وہ زمین چٹیل میدان میں پھینکا تو جاتا لیکن مذمت کیا ہوا ہوتا، لیکن فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، اللہ رب العالمین نے ان کا انتخاب کیا اور ان کو اپنے نیک بندوں کے اندر شامل کر لیا۔ تو آپ نے بھی کہیں ایسے نہیں ہونا کہ یہ کفار قریش مکہ والے آپ کی بات نہیں مان رہے اور آپ ویسے ہی میری اجازت کے بغیر یہاں سے چلے جائیں، یہ کام آپ نے نہیں کرنا، بلکہ آپ نے کیا ہے، ان کے اندر رہتے ہوئے ان کی تکالیف پر صبر کرنا ہے اور ان کو دعوت توحید پہنچاتے رہنا ہے۔ اور پھر دوسرا اس واقعے کے اندر اشارہ کفار کی طرف بھی ہے کہ تم کیا یونس علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں بن سکتے، کہ تم ایمان نہیں لے کر آ سکتے، تم بھی تو ایمان لے کر آ سکتے ہو، لے کر آؤ۔ اور دوسری بات ان آیات کے اندر ہم نے پڑھا فلولا انہ کان من المسبحین، یہاں پر تسبیح کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، اور دوسرا کہ جو انسان صحت کی حالت میں اور جب حالات انسان کے ٹھیک ہوں، نرمی کی حالت میں بندہ وہ عمل کوئی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس بندے کی قدر کرتے ہیں، کب؟ جب وہ تکلیف کے اندر آتا ہے، مصیبت کے اندر آتا ہے، اللہ رب العالمین اس بندے کو یاد رکھتے ہیں، اس کو بھلاتے نہیں ہیں۔ تو امام ضحاک بیان کرتے ہیں کہ اذکروا اللہ فی الرخاء یذکرکم فی الشدہ، کہ تم اللہ رب العالمین کو نرمی میں یاد کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں شدت، حالات کی تنگی میں، سختی میں یاد کرے گا، کیونکہ یونس علیہ السلام اللہ کے نیک بندے تھے اور وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرتے تھے۔ تو جب وہ پیٹ کے اندر چلے گئے اس وقت بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ہی پکارا ہے، فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ نے ان کی پکار کو سنا۔ پھر حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ حدیث حسن روایت ہے، امام احمد امام
شیخ احمد شاکر جو ہیں انہوں نے اس کی سند کو صحیح بھی قرار دیا مسند احمد کے اندر کہ تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، کہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف نرمی والے حالات کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف تو اپنا تعارف کر، اللہ کی طرف جڑ جا، تو اللہ تعالیٰ تجھے شدت کے اندر جب تیرے حالات سخت ہوں گے اس وقت اللہ رب العالمین تجھے پہچانے گا۔ اور پھر دیکھیں نا، پہلے یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ فرعون نے نہ پہلے اللہ تعالیٰ کی بات مانی، وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل تھا، اس وقت وہ کہتا ہے میں اب ایمان لے کر آتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ایمان کو قبول نہیں کیا۔ تو یہاں پر کیا ہے، ترغیب ہے اہل ایمان کو کہ کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، تاکہ حالات کی تنگی کے وقت اللہ رب العالمین انسان کے اوپر اللہ رب العالمین جو ہے اپنی رحمت کرے، اپنی شفقت کرے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات، اس قصے کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک نصیحت رکھی ہے، اور وہ نصیحت کیا ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر چل پڑتا ہے تو اللہ رب العالمین انسان کی پکڑ بھی کر لیتے ہیں۔ اب یونس علیہ السلام اپنی مرضی سے گئے، ٹھیک ہے، تو اللہ رب العالمین نے ان کو پکڑ لیا۔ اور اللہ رب العالمین نے یہاں پر غور کریں کیا لفظ استعمال کیا، اذ ابقا، ان کے نکلنے کو کیا ہے، بھاگنے سے تعبیر کیا، نکلنا نہیں کہا اذ خرج یا اذ ذهب، یہ لفظ اللہ رب العالمین نے استعمال ہی نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے جو لفظ استعمال کیا وہ کیا ہے، اذ ابقا کا لفظ استعمال کیا۔ تو انسان کو نیک اعمال اپنی، جب اس کو اللہ رب العالمین نے صحت دی ہے، جب اللہ رب العالمین نے اس کو کیا نام ہے حالات کی نرمی میں رکھا ہوا ہے، اس وقت وہ کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کرے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، تو اللہ رب العالمین پھر اس انسان کی مشقت اور تکلیف کے حالات کے اندر مدد کرتے ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔